یا علی اخرج یا حمزہ اخرج یا عبیدہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہم ان هذه القریش قد جاءت بخیلها وخیلائها بحدیدها بحدها وحدیدها بعتادها وفرسانها۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں جب انہوں نے دیکھا کہ ابو جہل وہاں پہ ہے تو وہ دو ایسے نکلے جس طرح جو ہے تیر کمان سے نکلتا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابو جہل کے جو ہے نا سینے کے اوپر دونوں پاؤں سمیت جب اوپر چڑھا، مجھے بتاؤ میرا بیٹا جو ہے اس کو ایک انجانے تیر نے ذبح کیا ہے، کیا میرا بیٹا جنت میں ہے تاکہ میں اس کی تعزیت جو ہے وصول کروں، یا میرا بیٹا جو ہے جہنم میں ہے تو میں اس کے لیے روؤں؟ تو اس پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا حارثہ ای الجنان انہو فی الفردوس الاعلی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جو ہے دور سے امیہ بن خلف کو دیکھ لیا، تو حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ زور سے کہنے لگے ما نجوت ان نجا ہلموا الی یا انصار اللہ، کہ اے اللہ کے انصار میری طرف آؤ۔ تو سارے انصاری جو ہے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کے ساتھ آ گئے۔ جی بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم ٹو نیو ویلوگ غزوہ بدر کا۔ سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے غزوہ سے پہلے بہت سے واقعات سارے جان چکے ہیں، قرآن شریف کی جو آیات اتری تھی۔ آج جو ہے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ غزوہ والے دن جو ہے کیا ہوا تھا، مسلمانوں نے کس طرح قتال کیا، ابو جہل کا کس طرح قتل ہوا، عتبہ بن ابی ربیعہ، امیہ بن خلف، عبد الرحمن بن عوف اور بقیہ جو بہت سے صحابہ ہیں اور جو کچھ کفار مکہ ہیں، ان سب کے آج جو ہے ہم احداث جان سکیں، جو کہ آج جو ہے بہت ہی اہم بھی لوگ ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ فری ہیں تو پھر آرام سے جو ہے اس کو بیٹھ کے دیکھیں تاکہ جو آپ کو اچھی طرح جو ہے احداث کی اور ترتیب کی جو ہے سمجھ آ سکے۔ اس کے علاوہ جو مال غنیمت کے حوالے سے واقعات ہوئے، سورۃ الانفال جو اتری ہے، کہاں پہ اتری ہے، کیوں اتری تھی، اس سب کے حوالے سے جو ہے انشاءاللہ آج جان سکیں گے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں وادی یلیل جہاں پہ غزوہ بدر ہوئی تھی، آئیے میرے ساتھ۔ جی بھائی، تو اس وقت ہم آ رہے ہیں غزوہ بدر جہاں پہ ہوا تھا، جس میدان میں، اس میں داخل ہو رہے ہیں۔ جس دن صبح جو ہے جب قتال کا دن تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو ہے صحابہ کو یہاں پہ جو ہے صفوں میں درست کیا، اور آپ نے کیا حکم دیا، آئیے آپ کو وہاں چل کے بتاتے ہیں۔ تو بھائی سب سے پہلے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہاں پہ صفوں میں درست کیا، اور آپ نے ایک نئی ٹیکنیک جو ہے اس کا ایجاد کیا، اور آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ سب لوگ جو ہے اپنی تلواریں اور نیزے لے کے اس طرح جو ہے گھٹنوں کے بل جو ہے بیٹھ کے تیار ہو جائیں جنگ کے لیے۔ تو سارے صحابہ جو ہے ادھر تقریباً جو 300 صحابہ تھے، یہاں پہ آپ صحابہ کی صفیں جو ہے وہ درست ہو گئیں۔ تو اسی وقت جو ہے ایک صحابی اپنے سیدھے والے ہاتھ صحابی سے پوچھتا ہے کہ اے فلان، سامنے کا جو لشکر ہے کتنے بندے ہوں گے؟ تو وہ ایک نے کہا 70، دوسرے نے کہا کہ نہیں تقریباً 100 کے آس پاس ہیں۔ یہ کیا بات تھی؟ یہ جیسے کہ آپ نے پچھلے بھی لوگ میں جان پائے تھے کہ اللہ عز و جل نے کفار کی جو تعداد تھی وہ مشرکین مکہ کے نزدیک کم کر دی تھی، اور مشرکین کی جو تعداد تھی وہ مسلمانوں کی آنکھوں میں کم کر دی تھی۔ اسی وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ سامنے جو سرخ اونٹ کے اوپر جو سوار ہے وہ دیکھو کون ہے، کیونکہ اگر کسی میں خیر ہے تو وہ اس سرخ اونٹ والے میں ہے۔ تو وہ جب دیکھا گیا تو وہ عتبہ بن ابی ربیعہ تھے۔ عتبہ بن ابی ربیعہ جو ہے یہ وہ شخص ہے جو جنگ کو آخری ٹائم تک جو ہے ٹالنے کی کوشش کرتے رہے، اور اسی کوشش میں جو ہے پھر بعد میں ابو جہل کا اس کی لڑائی بھی ہوئی۔ ہوا یہ کہ حضرت حکیم بن الحزام رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ جنگ بدر میں کفار کے لشکر میں تھے۔ انہوں نے روایت کی ہے کہ عتبہ بن ابی ربیعہ نے ابو جہل کو کہا کہ یا ابو جہل، ہمیں اس جنگ کی کوئی ضرورت نہیں رہی، آپ کے جو لشکر ہے وہ صحیح سلامت یہاں سے نکل چکے ہے، محمد ہماری اپنی قوم میں سے ہے، اگر کل سے یہ ظاہر ہوتا ہے تو اس میں ہماری خیر ہے، اور اگر اس کو عرب قتل کر دیتے تو ہم اس شر سے جو ہے بچ جائیں گے، اور اس ندامت سے بھی بچ جائیں گے کہ جو ہے ہم نے اپنی قوم کے آدمیوں کو جو ہے وہ مارا ہے۔ تو اس پر ابو جہل نے کہا واللہ نفخ سحرک، کہ تمہارے پھیپھڑے جو ہے ڈر کے مارے پھول رہے اور تم جو ہے ہانپ رہے ہو۔ تو اس پر عتبہ بن ابی ربیعہ نے جو ہے اسے گالی دی کہ یا ابن الحنظلیہ۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ مطلب ایک بہت ہی فحش جو گالی تھی عتبہ بن ابی ربیعہ نے اسے دی۔ ابو جہل نے کہا تم اس لیے جو ہے جنگ کو روکنا چاہتے ہو کیونکہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ تو اس کے بعد جو عتبہ بن ابی ربیعہ جو ہے وہ چپ ہو گئے، اور اسی وجہ سے بعد میں آگے ابھی واقعہ آئے کہ عتبہ بن ابی ربیعہ نے کیا ایکشن لیا تھا۔ اسی وقت جو ہے اسود بن عبد الاسد جو کہ دیور تھا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ام المؤمنین کا پہلا جو ان کے شوہر تھے ابو سلمہ کا بھائی تھا، وہ انہوں نے قسم کھائی کہ
باللات والعزى، میں جو مسلمانوں کا جو لشکر ہے، جو مسلمانوں کے پاس جو ایک پانی کا کنواں بچا ہے، وہاں سے جا کے جو ہے میں پانی پیوں گا، بھلے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ تو اسود بن عبد الاسد جو ہے اپنے گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے اور مسلمانوں کے لشکر کی طرف جو کنواں تھا اس کی طرف آنے کی کوشش کی، تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسد اللہ اس کے سامنے آئے اور انہوں نے جو ہے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، لیکن وہ پھر بھی رینگتے ہوئے جو ہے خبیث اس کنویں کی طرف جو ہے اس نے جانے کی کوشش کی، تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے اس کا سر جو ہے وہ قلم کر دیا۔ مسلمانوں میں جو ہے اسی وقت حضرت مہجع الیمانی رضی اللہ عنہ، وہ پہلے خوشخبری صحابی ہیں جو کہ بدر کے شہید ہیں۔ حضرت مہجع الیمانی رضی اللہ عنہ جب پانی پینے گئے کنویں سے، تو کفار کے لشکر سے ایک تیر اڑتا ہوا آیا اور ان کی گردن کے اندر لگا اور وہ وہیں پہ شہید ہو گئے، اور یہ غلام تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے۔ اور اسی وقت جو ہے اس کے بعد الحارث ابن سراقہ رضی اللہ عنہ، جو کہ وہ بھی بدر کے شہید ہیں، وہ بھی جب پانی پینے گئے تو تیر کہاں سے آیا کسی کو معلوم نہیں آج تک، کہ ان کو جو ہے وہاں پہ شہادت ہوئی۔ تو اس کے بعد حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ کی جو والدہ ہیں وہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے بتاؤ، میرا بیٹا جو ہے اس کو ایک انجانے تیر نے ذبح کیا ہے، کیا میرا بیٹا جنت میں ہے تاکہ میں اس کی تعزیت جو ہے وصول کروں، یا میرا بیٹا جو ہے جہنم میں ہے تو میں اس کے لیے روؤں؟ تو اس پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا حارثہ ای الجنان انہ فی الفردوس الاعلی، کہ کس جنت کے پوچھ رہی ہو، تمہارا بیٹا جو ہے وہ جنت الفردوس میں جو ہے اس وقت ہے۔ تو یہ بشارت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی حضرت حارثہ ابن سراقہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ عرب کا ایک طریقہ ہوتا تھا جنگ شروع کرنے سے پہلے جو ہے ان کے جو بڑے بڑے مضبوط لوگ ہوتے تھے یا جو وجہا ہوتے تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے فردن لڑائی کرتے تھے۔ تو عتبہ بن ابی ربیعہ ابو جہل کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں جو ہے ڈرا نہیں ہوں، وہ اپنے بھائی کو اور اپنے بیٹے کو ولید بن عتبہ اور شیبہ ابن ابی ربیعہ کو لے کے باہر نکلے، اور انہوں نے کہا کہ من یبارزنا، کہ مسلمانوں کے لشکر میں سے کون آئے گا؟ تو عبداللہ ابن ابی رواحہ رضی اللہ عنہ اور جو معوذ اور معاذ رضی اللہ عنہ جو کہ ابن حارثہ تھے، یہ تین صحابہ جو ہے انصار میں سے بنی عبد الاشہل سے نکلے، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا مقابلہ کریں گے۔ تو اس پر عتبہ بن ابی ربیعہ نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے کافی ہو، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنے جو قریش کے خاندان سے ہیں وہ نکلیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے جو ہے آرڈر دیا، یا علی اخرج، یا حمزہ اخرج، یا عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کزن تھا، الحارث بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا، یہ تینوں جو ہے مسلمانوں کے لشکر سے نکلے۔ شیبہ بن ابی ربیعہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ ہوا، اور حمزہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے ان کو قتل کر دیا، اور اسی طرح جو ہے ولید بن عتبہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا جو آپس میں مقابلہ ہوا۔ عتبہ بن ابی ربیعہ اور عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ عنہ جو ان کی تلواریں جو ہے آپس میں مل چکی تھی اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہے غلبہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کامیاب نہیں ہو رہے تھے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہم آئے، اور انہوں نے عتبہ بن ابی ربیعہ کا جو ہے سر قلم کیا، اور عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ کو جنگ کے میدان سے لے کر واپس اس طرف جو ہے مسلمانوں کے لشکر کی طرف لے کے گئے۔ اس کے بعد جب جنگ جو ہے شروع ہو گئی، جیسا کہ آپ اس وقت مٹی دھول دیکھ رہے ہیں ہوا کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہم ان هذه القریش قد جاءت بخیلها وخیلائها بحدیدها بحدها وحدیدها بعتادها وفرسانها، کہ یا اللہ یہ آپ دیکھ رہے ہو سامنے جو ہے قریش اپنے لشکر اور جاہ کے ساتھ اور اپنے گھوڑوں کے ساتھ یہاں پہ آئی ہے، سبحان اللہ آج بھی جو کیا کہتے ہیں ہوا کا جو رخ ہے وہ اسی طرف ہے۔ پھر آپ نے جو ہے مٹی اٹھائی تھوڑی سی، اس طرح آپ نے جو ہے مٹی اٹھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف جو ہے جہاں پہ قریش کے خاندان تھے آپ نے کہا شاہت الوجوہ، اس طرح آپ نے جب مٹی پھینکی تو وہ قریش میں سے ہر جو بندہ تھا اس کی آنکھوں میں وہ مٹی گئی۔ یہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کی جو ہے روایت۔ جنگ کے دوران حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے لیفٹ اور رائٹ میں دو چھوٹے بچے آئے، اور انہوں نے پوچھا کہ اے عم مجھے جو ہے بتاؤ کہ ابو جہل جو ہے وہ کدھر ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے اس سے کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں ہم نے اس کو قتل کر رہے ہیں۔ میں بولا کیوں؟ کہتے ہیں اس نے جو ہے اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے اذیت دی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ وہ سامنے جو بہت سے جو گھوڑ سوار ہیں ان کے بیچ جو ابو جہل ہے، یہ شخص جو ہے ابو جہل ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں جب انہوں نے دیکھا کہ ابو جہل وہاں پہ ہے تو وہ دو ایسے نکلے جس طرح جو ہے تیر کمان سے نکلتا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت معاذ بن الجموح اور معوذ بن الحارث رضی اللہ عنہ جب وہاں پہ
پہنچے تو ابو جہل گھوڑے کے اوپر سوار تھا اور یہ پیدل تھے، تو انہوں نے سب سے پہلے اس کے گھوڑے کے اوپر جب وار کیا تو ابو جہل نیچے گرا، تو انہوں نے ابو جہل کی ٹانگ جو ہے وہ کاٹ دی، تو ابو جہل جو ہے چلنے پھرنے سے عاجز ہو گیا۔ تو اسی پر جو ہے ان دو صحابہ نے جو کہ اس وقت نوجوان تھے، انہوں نے ان کے جو ہے مطلب ہے کہ قتل کیا تلواروں کے وار سے، اور یہ خوشخبری لے کے گئے کہ یا رسول اللہ، وہاں پہ پہنچے کہ یا رسول اللہ ہم نے ابو جہل جو ہے رأس الکفر اس کو جو ہے قتل کر دیا ہے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو جو ہے تاکید کرنے کے لیے بھیجا تاکہ جا کے دیکھیں کہ واقعی جو ہے وہ رأس الکفر جو ابو جہل قتل ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب جنگ کے میدان میں یہاں پہ آئے اور ابو جہل کی جو ہے دیکھا کہ ابھی بھی کچھ سانس باقی تھے، تو ابو جہل اس کو کہنے لگا کہ لمن الغلبۃ اليوم، کہ آج جو ہے کس کے لیے جو ہے غلبت ہے، کون جو ہے جیتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا الغلبۃ للہ ولرسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے غلبت ہوئی ہے یا عدو اللہ۔ اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابو جہل کے جو ہے نا سینے کے اوپر دونوں پاؤں سمیت جب اوپر چڑھا تو اس پر ابو جہل نے کہا لقد ارتقیت مرتقا صعبا یا رویع الغنم، کہ اے بکریاں چرانے والے آج تو بہت اونچی شان والے کے اوپر کھڑا ہے۔ تو اس پر جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کا سر جو ہے قلم کیا اور سر جو ہے لے کے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ بھئی ابو جہل کے ہلاک ہونے کے بعد مسلمانوں کا لشکر جو ہے 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک حصہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور ایک حصہ جو ہے مال غنیمت جو ہے وہ جمع کر رہا تھا، اور ایک حصہ جو ہے جو کفار ان وادیوں میں ان پہاڑوں میں جو ہے اپنی جان بچانے کے لیے گھوم پھر رہے تھے ان کے پیچھے کر رہا تھا۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں جو حصہ جو مال غنیمت جمع کر رہے تھے، ان میں حضرت عبد الرحمن ابن العوف رضی اللہ عنہ کا بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ جب وہ مال غنیمت میں سے جو درع ہے، جو کہ زرہ ہوتی ہے، وہ جب جمع کر رہے تھے جو کہ بہت قیمتی ہوتی تھی اس زمانے میں، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ سے آواز آ رہی ہے یا ابا عمرو یا ابا عمرو، ہلکی سی آواز آ رہی ہے کہ اے ابو عمرو اے ابو عمرو۔ تو عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں نے جب ان کی طرف دیکھا تو وہ جو ہے رأس الکفر امیہ ابن خلف تھا، جو کہ سارے صحابہ کو جو ہے وہاں پہ مسلمانوں کو جو ہے اذیت دیتا تھا مطلب مکہ المکرمہ میں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے ابو عمرو، کیا تمہیں میں اس سارے مال غنیمت سے جو کہ زرہ تھیں ان سے بھی اچھی چیز بتاؤں؟ تو عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کیا؟ تو کہتے ہیں آپ جو ہے مجھے اور میرے بیٹے کو جو ہے قیدی بنا لو۔ تو امیہ ابن خلف اور اس کے بیٹے کو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جب قیدی بنا کے لے کے جا رہے تھے اس طرف، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جو ہے دور سے امیہ ابن خلف کو دیکھ لیا۔ تو حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ زور سے کہنے لگے ما نجوت ان نجا یا امیہ ابن خلف، کہ اے امیہ ابن خلف آج اگر یہ بچ گیا تو میں نے باقی نہیں رہنا، یہ جو ہے رأس الکفر ہے، اس کا سر جو ہے میں قلم کروں گا۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتا ہے یا بلال یہ میرے قیدی ہیں، یہ میرے قیدی ہیں۔ تو وہاں سے بلال رضی اللہ عنہ پکارنے لگے ہلموا الی یا انصار اللہ، کہ اے اللہ کے انصار میری طرف آؤ۔ تو سارے انصاری جو ہے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کے ساتھ آ گئے۔ اب امیہ ابن خلف اور اس کا بیٹا اور عبد الرحمن ابن عوف دوسری طرف اور بقیہ صحابہ جو ہے دوسری طرف۔ تو بلال ابن رباح ما نجوت ان نجا، کہ یا آج میری جان جائے گی یا اس راس الکفر کی جان جائے گی۔ تو عبد الرحمن ابن عوف نے امیہ ابن خلف کو کیا کہا کہ اے امیہ ابن خلف ابرک کا مطلب ہے جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے نا نیچے، کہ ویسے جو ہے لیٹ جاؤ۔ تو امیہ ابن خلف جو کہ ایک وقت طاغیہ تھا، بڑا فرعون بنا ہوا تھا مکہ المکرمہ میں، یہاں پہ ذلیل و خوار ہو کے ایک صحابی کے کہنے پر جو ہے نیچے لیٹ گیا، اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے دونوں باپ بیٹے کے اوپر لیٹ گئے، اور آپ نے کہا کہ اے بلال یہ اب قیدی بن چکے ہیں تو ان کو جو ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت جو ہے بلال بن رباح رضی اللہ عنہ اور جو بقیہ انصاری صحابی تھے انہوں نے تلواروں کے وار سے جو ہے نا نیچے سے اس طرح عبد الرحمن ابن عوف کے ان دونوں کو جو ہے مطلب ہے کہ ہلاک کیا تھا، امیہ ابن خلف اور اس کے بیٹے کو۔ اسی دوران جو ہے ایک جو تلوار تھی وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے جو ہے قدم پہ لگی تو وہ لنگڑاتے تھے، اس کے بعد تو وہ ہر وقت کہتے تھے کہ اللہ جو ہے رحم اللہ بلالا، کہ اللہ پاک جو ہے بلال کی مغفرت فرمائے، نہ اس نے مجھے مال غنیمت جمع کرنے دیا اور نہ ہی جو ہے اس نے قیدی میرے لیے چھوڑے۔ تو یہ ایک واقعہ یہاں پہ ہوا تھا۔ اسی وقت ایک صحابہ کی جماعت جو کہ کفار کا پیچھا کر رہی تھی، اور کفار جو ہے درختوں کے پیچھے پہاڑوں کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا رہے تھے، تو اسی وقت ایک صحابی جو المنجدر رضی اللہ عنہ جو کہ غزوہ احد کے شہید ہیں، ان کے حوالے سے ایک بہت ہی اچھا واقعہ وہ انشاءاللہ کبھی پھر بیان کریں گے۔ انہوں نے جو ہے دیکھا دو کفار مکہ کے جو سردار تھے، ان کو ایک تھا ابو البختری اور ساتھ میں اس کا ایک ساتھی تھا جو کہ اللیث کے علاقے سے تھا۔ تو اب یہ جو ہے دو
इनको जब देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही जंग से पहले जो है आर्डर पास किए हुए थे कि आपने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि बाद में इस्लाम भी लाए थे और अबुल बुख्तरी, इन दो को जो है किसी ने कत्ल नहीं करना। उसकी वजह ये थी कि अबुल बुख्तरी जो है ये काफिर तो थे, लेकिन इन्होंने कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो है इतनी अदावत नहीं की थी जिस तरह उमय्या इब्न खलफ और जो बकिया लोग जो है मक्का के सरदार करते थे। इसलिए आपने ये आर्डर पास किया था। और अबुल बुख्तरी ये वही बंदा है, इसने उन बंदों में शामिल है जब जो शैबा बनी अबी तालिब में मुसलमानों के ख़िलाफ़ या बनी हाशिम को जब एक पहाड़ों के दरमियान रोक लिया गया था और उनसे अबू जहल ने जो है कट कर दिया था सारे लोगों से, तो इन्होंने कहा था कि अभी जो इन्होंने वसीक़ा लिखा था काबा के अंदर और उसको कीड़े खा गए थे अल्लाह पाक के हुक्म से, सिवाय अल्लाह पाक का नाम बाकी रहा था। अबुल बुख्तरी उन्हीं बंदों में से है जिन्होंने कहा था कि ये देखो ये जो है एक निशानी में से निशानी है, अब बनु हाशिम का जो आप लोग है जो बाइकाट है वो ख़त्म कर दो। तो ये उन अच्छे बंदों में से था। तो अब उस सहाबी ने जो है जब इन दोनों को देखा तो उन्होंने कहा क्या अबुल बुख्तरी, अल्लाह के नबी का हुक्म है कि आपको कत्ल नहीं करना, तो आप साइड पे हो जाओ, मैं इसको जो है आज मारने लगा हूँ। तो उस पर अबुल बुख्तरी कहने लगे कि मैं उन बंदों में से नहीं हूँ जो अपने साथियों का साथ छोड़ दे, या इकट्ठे जिएंगे या इकट्ठे मरेंगे। और उन्होंने एक बहुत अच्छा खूबसूरत शेर कहा था जो कि इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन अरब में जो है वो वफा के लिए एक मिसाल बनाया था बाद के ज़मानों में। उसके बाद जो है मुजज़्ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन दोनों का जो है क़िताल किया, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं बचा था, और दोनों का जो है उन्होंने कत्ल करके फिर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं मतलब है कि आजिज़ हो गया इल्ला के दोनों का जो है क़िताल करूं। और इसी तरह जो है मैंने मुख्तसरन आपको जो जंग के दिन के वाक़यात थे वो बताए हैं। एक चीज़ जो मैं पीछे बताना भूल गया था, मुशरिकीन मक्का जो है मक्का से जब निकले थे तो 1300 का लश्कर था, लेकिन जुहफ़ा के मकाम पर जब ये ख़बर उनको मिली कि मुसलमान अबू सुफियान ने काफ़िला बचा लिया है, तो जो बनु ज़ुहरा थे, अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु के जो कबीले वाले थे, 300 जो है वापस चले गए। तो 1000 का लश्कर जो है मुशरिकीन मक्का यहाँ तक आए थे। और ये बनु ज़ुहरा वही हैं जिनसे हमारे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनकी वालिदा आमिना बिन्त अब्दुल वहाब जो हैं वो भी बनु ज़ुहरा से हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूज़ाद हैं। और उसके बाद जो उनका सरदार था अल अखनस, उनकी जो है कुरैश में बहुत इज़्ज़त बढ़ गई थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो है जंग के मैदान में ना जाएं, और बाद में जो है उनकी बात जो है वो सुनी भी जाती थी और मानी भी जाती थी। ये जो है मुख्तसरन यहाँ के वाक़यात हैं जो जंग के बदर के मैदान में हुए। उसके बाद एक बहुत ही अहम वाक़या हुआ, आइए वो आपको बताता हूँ कि वो क्या था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया नाम गिन के कि उतबा का जो है सर ले आओ, शेबा का सर ले आओ, अबू जहल का सर ले आओ, उमय्या बिन खलफ का सर ले आओ। इन सब की जो है जब जो बाडियाँ हैं और जो लाशें हैं वो लाई गई, तो आपने हुक्म दिया कि जो कुआं एक उस वक़्त खोदा जा रहा था, मुकम्मल नहीं था, उसके अंदर जो है इन सारे जो रासल कुफ्र थे इनकी जो है लाशें डालें, और ऊपर से जो आपने पत्थरों से जो है उस कुएँ को जो है बंद करवा दिया था। आज का सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रही है बहुत ज़्यादा कि ये फलाना कुआं है, ये सारी बातें जो है झूठी हैं। कुएं की जगह जो है फिक्स, किसी को भी नहीं मालूम कि इस जगह पे वो कौन सी जगह है। वो उस ज़माने का कुआं था, बाद में जो है उसकी जो है अल्लाह पाक ने उनका नाम और निशान ही मिटा दिया। इस तरह जब आप कहते हैं कि ये फ़लानी जगह है, आप इस तरह उनके आसार को जो है बाकी दिखाते हैं, ये बिल्कुल गैर मुनासिब तरीका है व्यूज़ लेने के लिए, जो आप कुछ भी इस तरह जो है उसकी निशानदही नहीं कर सकते। तो मेरी आपसे गुजारिश है इन चीज़ों के ऊपर जो है तवज्जो ना दिया करें, बल्कि जो असल हकीकत, जो असल तारीख़ है उसकी तरफ सिर्फ तवज्जो दें। अब बात कर लेते हैं जो सहाबा किराम जो यहाँ पे शहीद हुए थे, अब उनके मकाबरे पर जाते हैं, वहाँ पे सलाम भी पेश करेंगे, उनके नाम भी आप सबको बताएंगे। फिर उसके बाद जो माल गनीमत के हवाले से सूरतुल अनफाल उतरी थी वो यहाँ से बहुत दूर उतरी थी, क्यों उतरी थी, ये सारे वाक़यात इंशाल्लाह आगे जाके चलते हैं। सबसे पहले जो है सलाम पेश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम अहल दियार मिनल मुमिनीन अंतुमुस साबिकून व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकून नसअलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ होती थी जब भी आप कबूर के ऊपर तशरीफ़ लाते थे। और अगर आपने फ़िक्स कब्रें देखनी हैं सहाबा की कि जंग बदर के इस पूरे जो ये जो पूरा इतना बड़ा कब्रिस्तान है कहाँ पे हैं, तो वो मैंने अपने हिजरत के सफ़र में जो हमारा बदर के रास्ते से जब हम गुज़रे हैं तो उसमें मैंने अंदर जाके वो क्लिप्स दिखाए हुए हैं, तो वो आप ज़रूर जो है उसको जाके देखें, तो इंशाल्लाह आपको वो भी सहाबा की जो फ़िक्स कबूर हैं उनकी भी ज़ियारत हो जाएगी। अब आइए इस तरफ आपको सहाबा के नाम बताते हैं जो ग़ज़वा बदर में शहीद हुए थे। बिस्मिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्लह फत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। सबसे पहले जो ऊपर सहाबा का नाम है हज़रत उमैर इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु। आपको याद है हमने पहले व्लॉग में आपको बताया था
کہ جو حضرت عمیر ابن ابی وقاص، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے، اور یہ لوگوں کے درمیان چھپ چھپ کے انہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا تھا اور یہاں پہ شہید ہوئے تھے۔ سب سے پہلا نام ان کا اوپر لکھا ہوا ہے، صفوان بن وہب ذو الشمالین بن عبد عمرو مہجع بن صالح، جو کہ سب سے پہلے شہید ہیں جنگ بدر میں، اور عاقل بن البکیر اور عبید بن الحارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن، اور سعد بن خیثمہ جن کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں قیام کیا تھا، میں نے قباء والی ویڈیو میں آپ یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں، اور مبشر بن عبد المنذر، حارثہ ابن سراقہ جس کی والدہ کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی تھی، اور رافع بن المعلا، عمیر ابن الحمام۔ عمیر ابن الحمام کا واقعہ بھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں آگے جا کے، ان کو کیسے جو ہے جنت کے لیے یہ سب سے پہلے دوڑ کے گئے تھے، اور یزید ابن الحارث، معوذ ابن الحارث، اور عوف بن الحارث رضی اللہ عنہم جمیعا۔ ان میں سے جو حضرت عبیدہ ہے ان کی قبر جو ہے راستے میں ہے، وہ آپ کو میں نے پیچھے بھی ایک ولاگ میں بتائی تھی، آئی تھنک تیسرے ولاگ میں۔ آج بھی ہم کوشش کریں گے آپ کو جا کے ان کی قبر مبارک کی بھی زیارت کروائیں، جو کہ شہدائے بدر میں سے تھا۔ اب آئیے آپ کو بتاتے ہیں واقعہ حضرت عمیر ابن الحمام کا کہ یہ جنت کی طرف دوڑ کے کیسے گئے۔ آئیے، آپ نے صحابہ کے نام پڑھے، حضرت عمیر ابن الحمام رضی اللہ عنہ، ان کا بہت خوبصورت واقعہ ہے جنگ بدر میں، یہ جو شہید ہوئے ہیں ان کو فرشتوں نے بھی جنت کی بشارت دی تھی۔ وہ کیسے تھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں آپ نے یہ اعلان کیا کہ والذی نفسی بیدہ، کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کی قسم، آج آپ میں سے کوئی بھی اگر سامنے جاتے ہوئے جو ہے شہید ہوا اور جنگ سے بھاگ کے پیچھے نہیں آیا تو اس کے لیے جو ہے جنت کی بشارت ہے۔ تو حضرت عمیر ابن الحمام رضی اللہ عنہ اس وقت کھجور کا دانہ جو ہے کھا رہے تھے، اور جب یہ بات انہوں نے سنی تو آدھا کھجور کا دانہ ان کے ہاتھ میں باقی تھا، اور اس کی طرف دیکھا کہ واللہ میں جنت سے جو ہے اتنا صبر نہیں کر سکتا۔ انہوں نے وہ کھجور کا دانہ پھینکا اور کفار کے لشکر میں گھس گئے اور لڑتے لڑتے جو ہے اپنی جان دے دی۔ تو اس کے بعد جب اللہ کے نبی نے دیکھی ان کی لاش تو آپ نے فرمایا کہ بخن بخ واللہ انہو، یعنی اس کا بات کا یہ مطلب تھا کہ کیا ہی خوش قسمت بندہ ہے، اب یہ جو آدھا کھجور کا دانہ ہے جنت میں کھا رہا ہے۔ تو فرشتے جو ہے اس کی جو کھجور کا دانہ جو یہاں پہ وہ جنگ بدر کے میدان میں چھوڑ گئے تھے، وہ اس کے ساتھ جو ہے جنت میں لے کے گئے، اور اسی دانے کو جو اللہ پاک نے ان کو جنت میں کھلایا۔ تو حضرت عمیر ابن الحمام رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تھا۔ اب چلتے ہیں، آپ سب کو جو ہے دکھاتے ہیں کہ مال غنائم جو ہے کہاں پہ تقسیم ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے کن کن قیدیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سر بھی کاٹا تھا قید ہونے کے بعد بھی۔ آئیے جی بھائی، اس وقت ہم آ چکے ہیں وادی اسیل، جو کہ آج کل الحسینیہ اس کا نام ہے۔ یہاں پر صحابہ پہنچتے پہنچتے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جنگ جب مسلمان جیت چکے تھے، اللہ پاک نے ان کو نصر عزیز عطا فرمائی تھی، تو اس کے بعد مسلمانوں کے 3 حصے بن گئے تھے۔ ایک گروپ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حفاظت کر رہا تھا، ان کے ساتھ تھا، ایک گروپ جو مال غنیمت جمع کر رہا تھا، اور ایک گروپ جو کفار کا پیچھا کر رہا تھا۔ ان میں سے ہر ایک گروپ کی یہی سوچ تھی کہ جو مال غنیمت جو ہے اس کے زیادہ حقدار ہم ہیں، کیونکہ ہم نے جو ہے مقصد ہے کہ اتنا بڑا کام کیا، اور ہر گروپ کی یہ سوچ تھی۔ تو اس پر یہاں تک پہنچتے پہنچتے جو ہے صحابہ آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ بھئی مال غنیمت جو ہے کس کو ملے گا یا کس حساب سے تقسیم ہوگا، کیونکہ جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت جو مسلمانوں کے حالات تھے تو یہ ایک سوچ جو ہے طبیعی سوچ تھی، نارمل ایک مطلب کامن سینس تھا سوچ کے اندر۔ تو حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے جب اخلاق جو ہے برے ہو گئے، وہ جب ان کو یہ خیال آیا اور یہ آپس میں جب باتیں کر رہے ہیں مال غنیمت، تو یہ عظیم صحابی جو ہے اس چیز کو بھی اپنے جو ہے اخلاق کے برے ہونے کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر جو ہے سورۃ الانفال جو ہے اس کا نزول ہوا اس خوبصورت وادیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال، کہ اے اللہ کے رسول یہ تجھ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، قل الانفال للہ والرسول، آپ ان کو بتاؤ کہ مال غنیمت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، کہ آپ لوگ جو ہے تقوی اختیار کرو اور اپنے جو آپس کے معاملات ہیں ان کو درست کر لو، واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر آپ لوگ جو ہے مؤمنین ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے آگے فرمایا کہ یہ مال غنیمت بھی اسی طرح ہے کہ ما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، کہ یہ مال غنیمت جو آپ سب جو گروپوں کی بات کر رہے ہیں نا کہ ایک گروپ کہتا ہے میرا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا ہے، اللہ کہتا ہے یہ بھی اسی طرح ہے کہ جیسے آپ کو میں نے مدینہ سے نکالا، اور اس وقت بھی مدینہ میں بھی ایک جو مسلمانوں کا جو گروپ تھا، مؤمنین کا جو گروپ تھا، وہ اعتراض کر رہا تھا کہ یا اللہ کے رسول آپ جو ہے جا کے جنگ جو ہے نہ لڑیں، ہماری اتنی طاقت نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کہنا کہ مطلب یہ کسی ایک گروپ کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ پاک کی ایک حکمت تھی اور اس کی جو ہے نصرت تھی، تو یہ آپ سب کے لیے ہے، ایک قسم کا ایک اشارہ تھا۔ اسی سورۃ الانفال میں فرمایا آگے جا کے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَاعْلَمُوا، کہ جان جاؤ،
یہ جو مال غنیمت ہے اس کا جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول اور جو مسلمان مسکین ہیں، یتیم ہیں اور جو مسافر ہیں ان کے لیے ہے۔ خمس بولیں تو 20%، اگر مثال کے طور پر 100 ہیں تو اس میں سے 20% جو ہے وہ اللہ پاک کے رسول کے لیے ہے، تاکہ وہ اس کو جو ہے مسلمانوں کے جو یتیم مساکین اور جو مسافرین ہیں، جو احتیاجات ہیں، ان میں تقسیم کرے، اور جو باقی 80% ہے جو کہ 4 اخماس ہے وہ جو ہے باقی مسلمانوں میں جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا تھا برابر میں تقسیم ہوگا۔ جب سورۃ الانفال یہاں پہ اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو ایک جگہ جمع کرا کے اس کے اوپر بنی نجار میں سے ایک صحابی کو ان کے اوپر امیر بنایا، اور یہاں سے مال لے کے آگے گئے، اور جانے سے پہلے یہاں پہ اس وادی میں جو ہے النضر ابن الحارث جو کہ جنگ بدر میں جس کے پاس قریش کا جھنڈا تھا اس کا سر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ مروایا تھا، مطلب اس کو یہاں پہ قتل کیا تھا۔ وہ قیدیوں میں سے تھا، لیکن یہ مشرکین میں سے بہت سخت عداوت رکھنے والا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آگے جا کے ایک اور پوائنٹ آئے گا جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جو مشرکین مکہ میں سے جس نے بہت سخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی تھی اس کا بھی سر آپ نے کٹوایا تھا۔ تو آئیے چلتے ہیں، پہلے آپ کو وہ جگہ دکھاتے ہیں جہاں پہ مال غنیمت تقسیم ہوا۔ یا اللہ جی بھائی، اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں الحمراء کے علاقے میں۔ غنائم کی تقسیم سے پہلے جو حضرت عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ عنہ، جو کہ آپ کو جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ جس کی عتبہ کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی پہلے شروع میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، ان کا جو ہے یہاں پہ آ کے وصال ہوا تھا۔ ان کی جو روح مبارک تھی وہ جب مقبوض ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں جو ہے یہاں اس علاقے میں لٹایا ہوا تھا، اور جب ان کی روح مفارقت کرنے لگی اس سے پہلے جو ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہم انی اشہد انہ شہید، کہ خدا کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جو ہے شہید ہے۔ تو اس پر عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھیں جو ہے اوپر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور کہا کہ کاش ابو طالب اگر آج زندہ ہوتے ہمارے چچا تو وہ جان پاتے کہ انہوں نے جو قسم کھائی تھی کہ ہم محمد کو تب تک جو ہے آپ لوگوں کو نہیں دیں گے حتیٰ کہ ہم میں سے بنو ہاشم میں سے ہر ایک بندہ جو ہے اپنی روح اس کے اوپر فدا نہ کر دے۔ تو فدا کا ابی و امی، عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ نے جو ہے نا اس خوبصورت وادی میں اپنی جو جان تھی وہ اللہ کے نبی پر جو ہے وہ قربان کر دی، اور بعد میں جو ہے ان کو یہیں پہ قبرستان میں جو ہے دفنایا گیا تھا۔ بعض روایات میں ہے ایک قبرستان یہ ہے، اس کے بارے میں تو نہیں کہا جاتا، لیکن اس سے پہلے جو ہم نے تیسرے ولاگ میں آپ کو وادی ظفیران دکھائی تھی جو کہ اس پہاڑ کے پیچھے ہے، اس طرف وہ جو ہم نے آپ کو کنواں وغیرہ دکھایا تھا جہاں پہ آپ نے صحابہ سے مشورے کیے تھے، وہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں مدفون ہے، اور کچھ جو ہے ایک قبر صحرا میں اسی علاقے میں ایک قبر ہے اس کے اوپر پتھروں سے بنی ہوئی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ قبر ہے، واللہ اعلم فکس جگہ مجھے نہیں معلوم۔ میں ان تینوں چیزوں کو جو ہے اس پوری وادی میں کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ پاک ان پر راضی ہوں، اللہ کے نبی پر انہوں نے جان قربان کر دی تھی غزوہ بدر میں۔ اچھا بھائی، اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں ری المستعجلہ یا المستعجلہ جو وادی ہے اس میں۔ یہاں پہ ایک کنواں بھی ہے جس کے حوالے سے بہت زیادہ آپ لوگوں کے یہاں غلط فہمی ہے، وہ آگے جا کے آپ کو اس کی نشاندہی کریں گے۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریباً تیسرا پڑاؤ جو ہے بنتا ہے، کیونکہ پہلا جو ہے آپ نے جہاں پہ نضر بن الحارث کو قتل کیا تھا اور جہاں پہ سورۃ الانفال اتری تھی، پھر اس کے بعد حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہوا، اور یہاں پہ اس وادی میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیے تھے۔ اس کے لیے اسی زمانے میں یا بعد میں جو ہے اس کے عن قریب کسی نے یہاں پہ وہ نشان بھی بنا دیے ہیں مال غنیمت جو کفار سے ملا تھا۔ آئی تھنک وہ میں نے بہت پہلے زمانے میں یہاں پہ وہ آثار دیکھے تھے، اور مجھے امید ہے کہ میں اس فکس جگہ پہ ہی پہنچا ہوں جہاں پہ پتھروں کے اوپر جو ہے پرانے آثار جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں، اور بعد میں جو ہے کچھ لوگوں نے اپنی جو ہے لکھائی بھی لکھی ہے۔ یہ آپ اس پتھر کے اوپر نیچے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی کچھ یہ آپ دیکھیں لکھا ہوا ملے گا آپ کو، اور اس طرف اگر آپ آئیں، بسم اللہ، یہاں پہ بھی ہے یہ کچھ لکھے ہوئے آثار ہیں اس کے اوپر، اور یہاں پہ ایک طرف جو ہے آثار تھے، میں خود ان کو تلاش کر رہا ہوں، بسم اللہ، یہ یہاں پہ اس طرف بھی پلیز دکھائیے گا، ٹھیک ہے، یہ جو آپ کو ادھر نظر آ رہے ہیں یہ کچھ نئے اور پرانے مکس آثار ہیں۔ اچھا، یہ کچھ اس طرف نئے اور پرانے مکس آثار ہیں، اس طرف دیکھیں یہ اونٹ جو بنا ہوا ہے، اور اوپر بھی کچھ لکھا ہوا ہے جو کہ میں نہیں پڑھ پا رہا، لیکن یہ آپ اونٹ کا نشان یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ جو ہے پرانے زمانے کے آثار یہاں پہ بنے ہوئے ہیں۔ اور اسی وادی میں المستعجلہ میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا تھا۔ آگے جو ہے المستعجلہ کا کنواں بھی آئے گا
جہاں پہ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا تھا یہاں سے کہ وہاں سے لشکر کے لیے جو ہے پانی بھر کے لاؤ، تو اس صحابی یا کچھ اور بھی ساتھ جماعت ہوگی جو کہ پانی لے کے آئے تھے اور یہاں پہ آپ نے قیام کیا تھا۔ یہ دیکھیں آپ، یہ ساری جو ہے خوبصورت وادی ہے۔ ایک چیز اور بتاؤں، سبحان اللہ، آج کل بھی جیسے اگر ابھی تھوڑی دھوپ ہے، تھوڑی سی بارش آ جائے، اس کے بعد یہاں کے جو لوکل عرب ہیں وہ آپ کو یہاں پہ ملیں گے، آئیں گے، اپنی پکنک وغیرہ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں باربیکیو یا چائے وغیرہ یہاں پہ جو انہوں نے پکائی ہے۔ میں اکثر جب پہلے آتا تھا تو یہاں پہ فیملیز بیٹھی ہوتی ہیں اس پوری وادی میں، عصر کے بعد مغرب کے آس پاس یہاں پہ بیٹھ کے وہ اپنا کھانا وغیرہ جو ہے انجوائے کرتے ہیں، جو یہاں کے آس پاس کے لوکل ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں بئر المستعجلہ کے اوپر۔ اچھا بھائی، اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں بئر المستعجلہ، جسے اکثر لوگوں کے ہاں بئر الشفا کہا جاتا ہے۔ اس جگہ سے جو ہے بہت کنویں ہوا کرتے تھے، کیونکہ یہ واحد راستہ تھا بدر کے لیے جانے کے لیے۔ مدینہ سے جب آپ آتے ہیں تو اکثر قوافل کے لیے یہ بھی ایک پڑاؤ ہوا کرتا تھا، جس طرح بئر الروحا وغیرہ کے مقام پر رکتے تھے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مال غنیمت تقسیم ہوا تھا، اس پہاڑ، جو بڑا پہاڑ آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے نا، وہاں پہ اس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی وادی میں ریت کے، جو وہاں پہ تھوڑی ریتلی زمین تھی، وہاں پہ قیام کیا تھا، جہاں پہ بھی آپ کو میں نے نشان وغیرہ بھی دکھائے ہیں۔ آپ نے وہاں سے کچھ صحابہ کو بھیجا تھا کہ یہاں سے جو ہے وہ اس جگہ سے، اس علاقے سے جو ہے پانی بھر کے لے کے جائیں، اور ابھی بھی یہاں پہ کنواں موجود ہے، جس کو اکثر جو ہمارے کچھ جو گائیڈ وغیرہ ہیں کم علمی میں یہاں پہ لوگوں کو لے آئے کہ بھئی یہ بئر الشفا ہے، یہاں پہ آپ سب نے پانی پیا ہے، اس میں لعاب مبارک ڈالا ہے۔ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہاں پہ کوئی لعاب مبارک جو ہے آپ کا نہیں ڈلا ہوا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہاں پہ خود آ کے انہوں نے پانی پیا۔ وہ صحابہ یہاں سے پانی بھر کے لے کے گئے تھے اس طرف، اور یہ جو ہے ابھی بھی یہاں پہ جو حوض بنے ہوئے ہیں جانوروں کے لیے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتا بھی جو ہے پانی تلاش کرتے ہوئے ان علاقوں میں آیا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اس کو ابھی پیاس لگی ہوگی تو ابھی اس سے پانی لے گا، لیکن یہاں پہ جانور جو ہے پانی پینے کے لیے آتے ہیں۔ یہ جو حوض بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور کنواں ہے یہاں پہ، ساتھ میں ٹینکی بھی بنائی ہوئی ہے۔ قوافل کی گزرگاہ تھی، آج سے 10-15 سال پہلے یہی راستے استعمال ہوتے تھے بدر اور یمبو جانے کے لیے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف مسجد بھی بنی ہوئی ہے، یہاں پہ لوگ نماز پڑھتے تھے، لیکن اب جو نئے راستے بن گئے ہیں تو مسجد جو ہے اس میں آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں غیر آباد ہے۔ آئیے ذرا یہاں کا پانی ٹیسٹ کرتے ہیں کہ پانی جو ہے اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ تھوڑا وزنی پانی ہے، گاڑھا ہوتا ہے نا جس طرح، ایک تو ذائقہ ٹھیک ہے، مناسب ہے ماشاءاللہ۔ کنواں وہ ہے، وہاں سے بور لگا کے یہاں پہ ٹینکی میں جو ہے پانی جمع کیا جاتا ہے۔ اب آئیے، اب چلتے ہیں جہاں پہ اللہ کے رسول کے دشمن کا جو ہے سر قلم ہوا تھا، آپ کو وہ واقعہ بتاتے ہیں۔ جی بھائی، اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں عرق الظبیہ، یہاں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، اور اپنا جو جس نے سب سے زیادہ اذیت دی تھی کفار مکہ میں سے، اس کا جو ہے یہاں پہ آپ نے سر قلم کیا تھا، اور اسی کے بارے میں قرآن شریف کی آیات بھی اتری تھی۔ عقبہ بن ابی معیط یہاں پہ جو ہے اس کو بولتے ہیں عرق الظبیہ، اور یہاں پہ پورے صحابہ کے ساتھ آپ جو ہے مال غنیمت تقسیم ہونے کے بعد جب یہاں پہ موجود تھے تو آپ نے عقبہ بن ابی معیط کو منگوایا کہ اس کا سر جو ہے قلم کیا جائے۔ تو عقبہ بن ابی معیط کہنے لگے اتقتلنی من بین الاسرى، کہ کیا تم ان سارے قیدیوں میں سے صرف مجھے جو ہے قتل کرنے لگے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ یاد ہے تمہیں میں نے مکہ میں کہا تھا کہ میں تمہیں جو ہے صبراً قتل کروں گا۔ صبراً سے مراد یہ ہے کہ آپ میرے سامنے جو ہے لاچار ہو گئے، کیونکہ یہ وہی غلیظ بندہ ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک کے اوپر جو اونٹ کی اوجڑی وغیرہ تھی اور جو غلاظت تھی وہ پھینکی تھی، اور کئی دفعہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے گلا بھی اس نے گھونٹا تھا نا، اس طرح جیسے گلا دباتے ہیں۔ اس کے پھر آپ نے ایک حدیث شریف سنی ہوگی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، کہ جب مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب گلا گھونٹ رہے تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پہ آئے اور دھکا دے کے انہوں نے کہا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ آپ لوگ اس لیے جو ہے ایک آدمی کا قتل کرنا چاہتے ہو کیونکہ وہ جو کہتے ہیں کہ میرا رب جو ہے وہ اللہ عز و جل ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر جو ہے اتنا مارا تھا کہ بے ہوش ہو گئے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور پھر بعد میں بنی تمیم نے کہا تھا کہ اگر ہمارے اس بندے کو ابوبکر کو ابن ابی قحافہ کو کچھ ہوا تو آپ لوگوں سے جو ہے ہم پورے اہل مکہ سے جو ہے بدلہ لیں گے۔ تو وہ مشہور حدیث شریف ہے۔ باقی عقبہ بن ابی معیط کے حوالے سے میں نے تفصیلی جو ہے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے تقریباً 1.5-2 سال پہلے، اسی مقام سے قرآن شریف کی جو آیات اتری تھیں اس کے حوالے سے، اور باقی اس نے
کیا کیا واقعات کیے تھے وہ آپ میرا وہ لوگ آپ کو نیچے جو ہے مل جائے گا، آپ وہاں پہ جو ہے جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی کے بارے میں قرآن شریف کی آیات بھی اتری تھی سورۃ الفرقان میں کہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ عقبہ بن ابی معیط پہلے اسلام لے کے آیا تھا، بعد میں ابی بن خلف اس کا ایک دوست تھا، اس کی یاری میں جو ہے نا اس نے پھر اللہ کے رسول سے دشمنی پال لی تھی، اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا تھا مکہ المکرمہ میں ہی۔ تو اسی پر جو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ جب ظالم جو ہے اپنے ہاتھ کو کاٹے گا قیامت کے دن اور کہے گا کہ کاش میں نے اللہ اور اس کے رسول کی دوستی اختیار کی ہوتی بجائے یہ کہ میں نے جو ابی بن خلف کو دوست بنایا تھا۔ تو یہ تھا اس کے حوالے سے۔ اور اس کی جو بیٹی تھی اس کی اتنی بڑی شان تھی کہ اس کی قرآن شریف میں اس کی بیٹی کے بارے میں جو ہے آیت بھی اتری ہوئی ہے سورۃ الممتحنہ، اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ پھر کبھی جو ہے بات کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن، وہ عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی کے بارے میں تھا۔ تو یہ بھی مسجد ہے ماشاءاللہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غزوہ بدر کے واپسی کے سفر پر یہاں پہ پڑاؤ کر کے آپ نے نماز پڑھی تھی۔ اور اسی وقت مکہ میں کیا ہو رہا تھا، مکہ میں جو خزاعی ہے ایک قبیلے کا، مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا، وہ شخص گیا مکہ میں پکار رہا تھا الی ایھا الناس الی ایھا الناس، کہ اے لوگ میری طرف میری طرف، قتل شیبہ قتل عتبہ قتل ابو الحکم، جو کہ ابو جہل اس کو قریش ابو الحکم بولتے تھے، مطلب حکمت کا باپ، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جہل ہے۔ تو وہ اس طرح پکارنے لگا الی ایھا الناس قتل ابو الحکم قتل ابو شیبہ وعتبہ وربیعہ، وہ ساروں کے نام لے رہا ہے، والولید۔ تو صفوان بن امیہ جو تھا، جب اس نے کہا نا قتل امیہ ابن خلف، صفوان ابن امیہ کعبہ کے سامنے ایک پتھر کے اوپر بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ جن ھذا الرجل، کہ یہ آدمی جو ہے پاگل ہو گیا ہے، اس سے پوچھو کہ صفوان بن امیہ کا کیا ہوا، یہ اس کے بارے میں بولے گا قتل ہو گیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ماذا فعل صفوان ابن امیہ، تو اس نے کہا صفوان ابن امیہ جالس قدام الکعبہ، کہ وہ جو ہے کعبہ کے سامنے بیٹھا ہے پتھر کے اوپر، اور میری بات مانو مکہ کے جو سردار ہیں یہ سارے قتل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد اسی وقت جو ہے جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو ابو سفیان بھی قافلے کے ساتھ مکہ میں داخل ہوا، تو اہل مکہ نے اسی وقت عہد کیا کہ ہم اس قافلے میں سے جو بھی کمائی ہوئی ہے ہم اس میں سے ایک پینی بھی نہیں لیں گے، بلکہ اس سے ہم فوج تیار کریں گے اور مدینہ جا کر جو ہے محمد سے جو ہے بدلہ لیں گے۔ تو یہ تھی غزوہ بدر کی سیریز۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو ہے پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اپنا فیڈ بیک دیں، میرے لیے دعا کریں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔